خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر حکیم عسکری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا اسٹمک، پائلس، فشر، اسٹول پاس کرنے کی جو جگہ ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے جب آپ اسٹول پاس کر لیتے ہیں۔ اوور ٹو ہم چلتے ہیں حکیم عسکری صاحب کے پاس، اور وہ دے رہے ہیں بہت زبردست ہوم ریمیڈیز، پیپر پین ریڈی رکھیں گے۔ یس، ویلکم اگین سر۔ جی اچھا، اسٹول پاس ہونے میں جو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے یس، اس کی وجہ جو ہے وہ مقعد میں ورم، سویلنگ، یس، انفلیمیشن یہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس ورم کی وجہ سے اسٹول پاس کرنے والی جگہ جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پائلس کے مریضوں کو یا ان کو فشر کے مریضوں کو یہ خاصی یہ تکلیف دہ امر ہوتا ہے کہ صبح صبح وہ اجابت پاس کرنے میں انتہائی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی 3 سے 4 گلاس پانی پیجئے، اور اسبغول، سالم اسبغول، ثابت اسبغول یہ لیجئے 1 چمچ۔ یہ آپ صبح نہار پانی کے ساتھ، نیم گرم پانی کے ساتھ پیجئے۔ اس سے 1 سے 2 دن میں، اور اسی طریقے سے یہ عمل شام کو بھی کیجئے۔ اس سے جو ہے وہ آپ کا اسٹول پاس ہونے میں تکلیف کا عمل ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اندر جو ریشز ہیں وہ ریشز ختم ہونا شروع ہوں گی، اور آپ کو تکلیف میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک نسخہ نوٹ کر لیجئے جو کہ آپ کو سینے کی جلن سے لے کر مقعد کی جلن تک، آنتوں کے انفیکشن اور ہر قسم کی اس تکلیف کو ختم کرنے میں یہ بھی اس کا کافی عمل دخل ہے۔ نوٹ کیجئے ناظرین، کیلا 2 عدد، اسے باریک کر لیجئے اور کاٹ لیجئے، اور تقریباً 250 گرام دہی میں یہ اچھی طرح میش کر لیجئے، اور اسے صبح اور شام 2 ٹائم اسے استعمال کیجئے۔ 2 عدد کیلے اور 250 گرام آپ کا دہی ہونا چاہیے، اور یہ صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ تکلیف ہو تو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی سینے کی جلن جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، السر ختم ہوگا، آنتوں کا انفیکشن وہ ہیل ہوگا، اور اسی طرح آپ کے مقعد کا انفیکشن بھی ختم ہوگا، اور یوں اجابت کرنے میں آپ کی جو پرابلم ہے وہ رفع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ آپ نوٹ کیجئے، قہوہ ہے، نیم کے پتے 7 عدد، 7 عدد نیم کے پتے۔ سوہنجنا لیجئے، یہ تقریباً 10 گرام سوہنجنا کے پتے 10 گرام لیجئے۔ پودینہ 21 پتے، اور الائچی 5 عدد چھوٹی الائچی اچھی طرح اس کو کوٹ کر اس میں شامل کیجئے۔ 4 گلاس پانی ڈالیے، جب یہ 2 گلاس پانی رہ جائے تو صبح اور شام 1 کپ پیجئے اس کے، اور اگر زیادہ پرابلم ہے تو 3 وقت میں بھی آپ اسے استعمال کیجئے، اور کھانے سے پہلے، ناشتے سے پہلے، اور رات کھانے سے پہلے اسے پیجئے۔ تو یہ چیزیں تو آپ کو جو میں نے بتائی ہیں احتیاطی تدابیر ہے۔ لال مرچ زہر ہے، انتہائی تکلیف دہ امر ہے۔ آپ لال مرچوں کا استعمال، گرم مسالے اور ڈرائی فروٹ بالکل بند کر دیجئے، اور اس کی جگہ انجیر کا استعمال شروع کر دیجئے۔ انجیر 4 سے 5 انجیر رات کو پانی میں بھگوئیں، صبح اٹھیں اس کو پانی کے سمیت انجیر کھائیے، اور یہ عمل اگر شام کو بھی کرتے ہیں تو ان 2 ٹائم میں انجیر جو خود ہی بواسیر ہے اسے کنٹرول کرنا شروع کر دے گی، اور یوں آپ کی تکلیف رفع ہونا شروع ہو جائے گی۔ زبردست۔ یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ناظرین، یہ مستقل استعمال کیجئے، تقریباً 40 دن استعمال کیجئے، اور 40 دن میں یہ جڑ سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ کیا بات۔ باقی ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو لوگ انتہائی تکلیف امر میں چلے جاتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ جی آپ کو آپریٹ کی ضرورت ہے سرجری میں، یہ ضرور سرجری وقتی طور پہ بہت زیادہ کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ بد پرہیزیاں کریں گے تو پھر یہ دوبارہ آپ کا مرض لاحق ہو جائے گا، اور یوں پھر دوبارہ سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں 2 3 دفعہ سرجری کروائی، مگر ان کا مرض جو ہے وہ دوبارہ انہیں لاحق ہو گیا۔ ہماری کچھ پروڈکٹ ہیں، ادویات ہیں،
जो इन इमराज को जड़ से ख़त्म कर देती है। मसलन ये कि मैंने अभी पहले जिक्र किया कि सीने की जलन से, गैसेस से, बिल्कुल एसिडिटी इसकी इब्तदा है। ठीक है, आपकी बदपरहेजियाँ, लापरवाहियाँ, कोताहियाँ इसकी सजा है, सही, समझे ना। और ये सजा इंतहाई अजियतनाक होती है आदमी को। मैं बार बार कहता हूँ कि वो समझता है कि बस हमें जिंदगी और मौत की कश्मकश, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे क्योंकि ना सोना नींद आती है उसको हाँ, इस तकलीफ से, बेचैनी बेचैनी, ना ही वो कंसंट्रेट कर सकता है, ना ही अपने कारोबार को देख सकता है प्रॉपर तरीके से, और ना ही अपने बच्चों और बीवी और दोस्तों में बैठकर को पुरसुकून बात कर। रेस्टलेस हो गया ना, बिल्कुल बेचैन हो गया, रैश होता है, टेंशन होती है, परेशानी होती है, बिल्कुल ठीक। कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और यूं उसका जिंदगी का दिन और रात जो है बेचैनी, बेकरारी, परेशानी में मुब्तला रहता है। और आप खुद कहते हैं कि मैदे में तकलीफ 101 बीमारियों की जड़। मैदा जो है उम्मुल इमराज है, यानी इमराज की माँ, ओए अल्लाह जी, जहाँ से आपका खराबी शुरू होती है, बवासीर, आंतों का इन्फेक्शन, अल्सर, आंतों का अल्सर, मैदे का अल्सर, जिगर का लिवर सोरेसिस, और शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, यानी सारी बीमारियां जो मैं बता रहा हूँ, ये बीमारियां तो मेन है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे इमराज हैं जो इसकी मुसलसल बीमार रहने से और लापरवाह रहने से और या बेहतरीन इलाज ना होने से ये मर्ज जो है वो आपको जिंदगी और मौत की दहलीज आपने पर मुसलसल कहा है, आपका मुसलसल मोबाइल जो है ना वो एक ही आवाज दे रहा है, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। और मैं यहाँ असल में जो पर प्रोग्राम चलता है ना, तो ये बता नाज़रीन दें जो है नाज़रीन मेरे को। कॉन्टेक्ट नंबर Yes. पर जो इस वक्त चल रहे हैं Yes. चैनल पर, उन कॉन्टेक्ट्स पर जो है वो फोन करना शुरू कर देते हैं, और फिर मैं नाज़रीन बाद में मैं आपको इंशाल्लाह एक मैसेज आता है जाए करेगा आपको कि मेरे अपने क्लिनिक के टाइमिंग्स वगैरह और फीस वगैरह तमाम चीज़ें जो है ना किन डेट्स पे मैं बैठता हूँ। Yes. मैंने अपने चेंज कर दिए हैं दिन। मैं इतवार, पीर, मंगल और बुध, हफ्ते में 4 दिन जो है अपने क्लिनिक जो कि मेरा राशिद मिन्हास रोड, ग्लैमर मॉल और इस नज़द लासानिया रेस्टोरेंट, ये है ये समझे कि अलादीन पार्क और का रोड है, जहाँ से आपको मलीने मॉल का, इस साइड से मलीने मॉल है, यहाँ अलादीन पार्क है, तो इसका जो रोड है उसे राशिद मिन्हास रोड कहते हैं। इस रोड के दूसरे सामने जो है वो गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल का इलाका है। मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A में मरीज देखता हूँ। बराए करम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर तशरीफ लाएं। जो दूर दराज के मरीज हैं वो व्हाट्सएप पर अपनी तमाम रिपोर्ट्स भेजें, अपनी मुकम्मल तफसीलात जो है वॉइस मैसेज के जरिए भेजें। टाइमिंग भी बता दीजिए। हाँ, वॉइस मैसेज भेजें और अपना मुस्तकिल इलाज जो है, हम ये दौरे जदीद जो है इस पे हमें बजाय अब मुख्तलिफ इलाकों में जाने के, हम घर बैठे ही आपको दवा भेज सकते हैं, आपका मुकम्मल डायग्नोस करते हैं, मुकम्मल इलाज हो जाता है, और पाकिस्तान से बाहर के लोग भी इससे मुस्तफीद होते हैं। बेशक बेशक। अच्छा, आपकी टाइमिंग क्या है क्लिनिक में बैठने की? क्लिनिक की टाइमिंग जो है वो शाम 4 से रात 9 है, ओके। सुबह 11 से 2 बजे है। अच्छा, ये तो आपने होम रेमेडी जो यानी कि इब्तदाई, अल्लाह ना करे किसी को फील हो रहा है एसिडिटी, जैसे इन्होंने कहा इनिशियली इब्तदाई तौर पे हमें फील होता है, जैसे हमारे वो खाने पीने वाला डिकार हमें वही फील हो रहा है, एसिडिटी से हमने स्टार्ट की, मिर्च और मसाले खाए ना तो उसका फिर वो लापरवाही से हमारे अंदर स्टमक में प्रॉब्लम होती है। अब हम लोगों ने ऑफकोर्स डॉक्टर साहब ने फर्स्ट एड के तौर पे कहवा या जो भी होम रेमेडी बताई, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे जब इंडिकेशन हो ब्लड या पस आने का, तो वो आपको अलार्म दे रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक आगे चला गया। फिर हम ऑफकोर्स एक हेल्थ कंसल्टेंट से रिव्यू करते हैं, प्रॉपर मेडिसिन, फिर ये होम रेमेडीज काम नहीं आती हैं, फिर हमें प्रॉपर अपनी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल यूजिंग में होते हैं, और हमें अपने आप को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। हम ओवर टू हकीम साहब के चलेंगे और पूछेंगे हकीम साहब से कि हकीम साहब ये बताइए कि इंटरनल ऑफ कोर्स एक स्टेज से क्रॉस हो गए, अब तो ये होम रेमेडी से तो नहीं मैं समझती हूँ कंट्रोल होगा। हाँ। फिर आपके मेडिसिन या यानी कि फैमिली फिजिशियन होते हैं ऑफ कोर्स, और फिर हम एक्सटर्नल क्या यूज कर सकते हैं? कुछ ये क्लीन रखना बहुत जरूरी है। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये नाज़रीन इस बात पे गौर कर लीजिए कि होम रेमेडीज जो हैं वो आपको
کسی حد تک اس تکلیف دہ عمل سے نکال دیتے ہیں. مگر اگر آپ بدپرہیزی جاری رہے گی تو پھر آپ کبھی بھی اس مرض سے باہر نہیں نکل سکتے. ہوم ریمیڈی سے کلیئر نہیں ہو سکتا, میں کلیئر بول رہی ہوں. بالکل. اچھا, جب آپ کا مرض ایسی صورت اختیار کر جائے جس وقت یہ ہو کہ لا علاج صورت میں, بالکل بالکل, تو میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں جو کرونک ڈیزیز ہوتے ہیں, لا علاج ہو جاتے ہیں, جو کہ جنہیں ڈاکٹر بعض اوقات کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کا ریکٹم میں آپ کا کینسر ہو گیا. تو یہ بھی فوری طور پر جو ہے آپ کو ہم سے رابطہ کرے. ہماری کچھ میڈیسن ہے, مثلا یہ فیمینائن ہے, مسکولائن ہے, اور یہ فیمینائن ہے. اوکے, یہ دونوں دوائیں جو ہیں یہ استعمال میں آتی ہیں ریکٹم میں لگانے کے لیے. جب بھی عجابت سے فارغ ہوتے ہیں ہم اسے فوراً کہتے ہیں کہ ریکٹم میں لگا لیں, اور یہ اندر کا انفیکشن بھی ختم کرتے ہیں. آنتوں تک پہنچتی یہ دوا, آنتوں کا انفیکشن. اچھا, فنگر سے بتائیے گا, بس وہیں اٹھائیے گا. آئیے, یہ فیمینائن ہے, یہ لیڈیز کے لیے ہے. اوکے, یہ مسکولائن ہے, یہ جینٹس کے لیے ہے. لیڈیز کا ہر قسم کا انفیکشن, چاہے وہ یوٹرس کا ہو یا مقد کا ہو, ریکٹم کا یعنی عجابت والی جگہ کا کسی قسم کا انفیکشن ہو, اس میں پائلز کے جو ہے وہ زخم ہو, خون آ رہا ہو, پس آ رہی ہو, پائلز کے زخم ہیں, مسے ہیں, دانے ہیں, یہ ان دانوں کو بھی ختم کرتی ہے دوا. اور یہ جب آپ پخانے والی جگہ پہ لگائیں گے اچھی طرح تو یہ اندر آنتوں تک جاتی ہے دوا, اور آنتوں کا انفیکشن کو ختم کرتی ہے, آنتوں کے بیکٹیریاز ختم کرتی ہے. اور اسی طرح آپ کی عجابت جو ہے صبح کے وقت میں یا کسی وقت میں بھی جب آپ کرتے ہیں تو یہ عجابت آپ کا پاس ہونا, اسٹول پاس ہونے میں بہت یہ آپ آسانی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح میں نے بتایا نا کہ خواتین کے معاملے میں جو میں نے یہ فیمینائن بتائی ہے, یہ بھی پائلز کے ساتھ ساتھ یوٹرس انفیکشن, یوٹرس میں سویلنگ, یوٹرس کی ہر پرابلم جو ہے وہ ختم کرتی ہے. اور یوٹرس کی جو بعض خواتین کا ڈھیلی ہو جاتی ہیں اس میں لیکوریا یا لیکوریا سے پیدا ہونے والے انفیکشن جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے صرف پائلز اور فشر, تو میں نے بہرحال اس کو پھر بھی میں نے خواتین بھی استعمال کر سکتے ہیں, وہ خواتین کے لیے. اور اسی طرح جینٹس کے لیے معاملات میں بھی یہ مسکولائن جو ہے وہ زبردست چیز ہے. اور جسم میں بعض اوقات الرجی شروع ہوتی ہے کیونکہ گرم اشیاء کا استعمال سے نہ صرف بواسیر ہو جاتی ہے, اور بواسیر کو اگر آپ فوری کنٹرول نہ کریں تو اس سے جسم میں الرجی, دانے اور نکلنا, چہرے پہ دانے اور مسے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ فیمینائن جو ہے اور مسکولائن پوری باڈی پہ بھی لگا کے اس کو نہایا جاتا ہے. ایسی ہماری کچھ دوائیں ہیں, مثلا عسکری گولڈ ہے, یہ ناظرین پڑھاؤ, یہ موجود ہے عسکری گولڈ. یہ عسکری گولڈ جو ہے وہ آپ کھانے سے آپ کے فوری طور پہ سینے کی جلن ختم ہوتی ہے, آنتوں کا انفیکشن ختم ہوتا ہے, اور پھر جیسے جیسے یہ اندر تک جاتی ہے اور پورے باڈی میں ریکٹم تک یعنی آخری سرے تک جہاں سے عجابت آپ کا اس کے لیے اسٹول پاس کرنے میں بھی اس کی جلن کو بھی ختم کرتی ہے. ایسے ہمارے پاس جو ہے یعنی بہت کرونک ڈیزیز پیشنٹ جو ہے پائلز کے اور فشر کے آتے ہیں, اور یہ انشاءاللہ 40 سے 41 دن. بعض مریضوں کو جو کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, آنتوں کا کینسر ہے, اسی طرح اسٹول ویل پاس جگہ کرنے والی ریکٹم میں کینسر ہے, یا آپ کی چھوٹی اور بڑی آنت میں انفیکشن کسی قسم کا ہے, معدے کا السر ہے یا معدے کا کینسر ہے, اس کو بھی ہم بڑی حد تک کنٹرول کر لیتے ہیں اور 90 دن میں وہ مرض سے چھٹکارا پا لیتا ہے. تو ناظرین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی امراض پیدا کیے ہیں ان کا علاج موجود ہے. یقین اور ایمان ہونا چاہیے. طب نبوی وہ فن ہے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم دین کے ساتھ ساتھ علم طب بھی آپ کو دنیا میں لوگوں کو دیا, جس سے لوگ روحانی اور جسمانی امراض سے باہر نکل آئے. اور یوں ایک انسانوں کی صحت, بقا اور فلاح کے لیے ہمارے نبی نے جو علم دیا ہے اس پر ہم اللہ کے رحمت سے ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ فن جو ہے یہ ہم چاہتے ہیں
کہ اس سے عوام الناس فائدہ ہوتا اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بہت امپورٹنٹ آپ کرتے ہیں اور وہ اکثر میرے گفتگو میں ان سے کالز پہ بات ہوتی ہے، جو لوگ کوئی بڑی اسٹمک کی پرابلم میں کا شکار ہوتے ہیں نا، تو برائے مہربانی وہ اپنا جو کھانا ہے وہ رات 9 بجے سے پہلے انٹیک کر لیا کریں، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا جو بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں میدے سے ریلیونٹ، وہ اکثر رات کو 11 بجے 12 بجے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں کہیں کسی دعوت میں جانا ہے، شادی پہ وہ تو جانا چلو ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، تو ہوتا بھی ایسا ہے کہ لوگ جو ہے دعوتیں اور شادیوں پہ بھی جا کر بہت زیادہ مرغن غذائیں کھا کر گھر آتے ہیں، ہضم نہیں ہو پاتی، اور وہ بھی ایسے لوگ بھی اس فوری طور پر جو ہے گیس اٹیک ان کو ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، گیس اٹیک ہوتا ہے۔ گیس اٹیک اکثر 80% لوگوں کو گیس اٹیک ہوتا ہے، جو کہ وہ ویسکولر کارڈیو اس میں چلے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک، اور کارڈیو ویسکولر میں جا کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یس اور جب ان کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے، گیس اٹیک ہے، اور اس پہ جو ہے وہ ڈاکٹر سے ایک انجیکشن لگاتے ہیں، 5 سے 10 ہزار کا ایک انجیکشن ہوتا ہے، اور وہ انجیکشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی گیسز کو خارج کر دیتا ہے۔ اوکے، تو کتنا مہنگا یہ عمل ہوا کہ اگر آپ اس تھوڑا سا احتیاط کر لیتے اور ایسی صورت میں کوئی چورن جو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو وہ استعمال کر لیا کرے کھانے کے بعد یا بد پرہیزی کے بعد، تو اس سے آپ کم از کم اس کے آفٹر افیکٹ سے چلے جی بتا دیں جی ڈاکٹر صاحب، بتا رہے ہیں ڈاکٹر اگر پروفیسر روزانہ ہی آپ بد پرہیزیاں کریں گے، روزانہ ہی آپ کھانا کھا کے سوئیں گے، تو یقین مانیے آپ نے زندگی کو آدھا کر دیا اور موت کی گھنٹی کبھی بھی بچ سکتی ہے۔ بالکل ایسے بالکل ایسے، اکثر جو ہے مریضوں کو جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ فجر کے وقت میں ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، یہ نوٹ کر لیجئے، فجر کے وقت میں جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے رات کو ضرور ایسی کوئی بد پرہیزی کی ہے جس کے ایفیکٹس آپ کو فجر میں نظر آ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو میں کیا بتانے لگا تھا؟ سر آپ ایک چورن بتانے لگے تھے، خاص طور پہ جو شادیوں میں جا کے لوگ بد پرہیزیاں کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی کبھی ریگولر اب اس کا استعمال نہیں کیجیے گا۔ یس بالکل، کبھی جب بد پرہیزی ہو، ایک تو آپ کو کھانے کا شادی سے آئیں کوشش کریں کہ دہی کا استعمال کریں، دہی میں زیرہ کا رائتہ بنا لیں، لوکی تھوڑی سی ڈال لیں، یا دہی کو آپ رات کو ضرور استعمال کر لیجئے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اگر دہی آپ کے لیے تکلیف دہ ہے تو پھر آپ کو آئیے یہ میں آپ کو بہترین چورن بتاتا ہوں، نوٹ کیجئے، زیرہ لیجئے 50 گرام، کلونجی 50 گرام، ادرک سوکھا جسے زنجبیل کہتے ہیں، خشک ادرک پاؤڈر 50 گرام، کالا نمک 50 گرام، ہڑد، بھیڑا، یہ ترفل کھلا رہا، ہر بھیڑا آملہ، اس کے چھلکے لیجئے خشک، اسے کوٹیے 50 گرام، اور اس میں سونف اور جنگلی پودینہ 50 گرام شامل کر لیجئے۔ بہت مزیدار بہترین چورن ہے، اسے باریک کر لیجئے، پاؤڈر کر لیجئے، اور اس کو رات کو کھانے کے بعد، دوپہر کھانے کے بعد جو گیسٹ کے مریض ہیں وہ استعمال کریں، اس سے آپ کا سٹول بھی بہتر ہو جائے گا۔ اگر پرابلم یورین میں کوئی پرابلم آتی ہے، کیونکہ گرم چیزیں کھانے کے بعد یورین بھی جلن شروع ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور خاص طور پر آپ کی اب سردیاں آ رہی ہیں، آپ کا واٹر انٹیک جو ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سردیوں میں پیاس نہیں لگتی، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے لوگوں کو، اور وہ پانی جو کہ گرمیوں میں بہت زیادہ پیتے ہیں سردیوں میں پینا بند کر دیتے ہیں۔ آپ استعمال کیجئے، اور سردیوں میں جو جوسز والے پھل اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ پانی کی مقدار آپ کے ہاں کم ہو جاتی ہے، وٹامن سی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس سے نزلہ کھانسی اور بخار ہوتا ہے، اور وٹامن سی جو ہے وہ آپ کو نزلہ کھانسی بخار سے روکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ آپ کو جو میں چیزیں بتا رہا ہوں، ایک تو چورن بتایا، اس کے علاوہ آپ کو اسی طرح میں ایک قہوہ بھی بتاتا ہوں جو کہ شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، اور جو امراض معدے کے مریض ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اوکے، ناظرین نوٹ کیجئے، سونف 1 چمچ، پودینہ، پتے تازہ پودینہ تقریباً 21 عدد، سونف پودینہ، اوکے، سوہنجنا، یہ لیجئے سوہنجنا 20 گرام، اوکے، نیم کے پتے 20 گرام، اوکے، اور انار دانہ 10 گرام، چھوٹی الائچی دانہ 10 گرام، یعنی چھوٹی الائچی کے آپ بیج نکال لیجئے، 10 گرام لیجئے، ٹھیک ٹھیک، اور اس کا قہوہ بنائیں، 4 گلاس پانی ڈالیے یا 4 کپ پانی ڈالیے، ہاں یہ بات بھی 4 کپ، اور جب 3 کپ رہ جائے تو
اچھا یہ جو میں نے بتایا نا ساری چیزیں، اصل میں اب اس کو اس میں جو ہے تقریباً 4 گلاس پانی ڈال کر اس کو 4 گلاس بھر کے ڈالیے، یس ٹھیک ہے 4 کپ نہیں 4 گلاس بھر کے ڈالیے، اور جب یہ 3 گلاس رہ جائے تو اس کو میں ایک کپ کر کے یہ 2 دن استعمال کیجیے گا، تو یوں یہ قہوہ جو ہے یہ آپ کے لیے شوگر، بلڈ پریشر اور گیسٹرک کے مریض، السر کے مریضوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ زبردست۔ ایک اور نسخہ نوٹ کر لیجیے، جی وہ ہے چھوٹی الائچی کے بیج لیجیے 10 گرام، اوکے، تباشیر 10 گرام اور مصری 10 گرام، مصری 20 گرام، ڈبل لیجیے مصری، اور اس کو سب بالکل باریک کر لیجیے، آدھا چمچہ صبح، آدھا چمچہ شام، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کیجیے، آپ کو آپ کی سینے کی جلن ختم ہو جائے گی، آپ کے اندر جو ہے یہ مقد تک جو ہے یہ جائے گی دوا، اور یہ آنتوں کے انفیکشن کو ختم کرتے ہوئے پائلز کا مسئلہ بھی آپ کا تکلیف دہ عمر سے بھی آپ کسی حد تک جو ہے زبردست۔ اچھا اس قہوے کو آپ ریگولر بھی استعمال کر سکتے ہیں، فائدے مند ہے، چاہے اللہ نہ کرے اگر کسی کو نہیں بھی ہے تو بھی وہ استعمال کرے، اس کو ہی بینیفٹ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آئی ہیو جسٹ اونلی 2 منٹس، جاتے جاتے آپ اپنا میسج بھی دے دیں اور اپنا ایڈریس اور لوگوں کو ٹائمنگ بھی ایک بار ریپیٹ کر دیں۔ اچھا یہ تو خیر ناظرین، میں اس وقت میرے پاس جو یہ نمبر آپ کے چل رہے ہیں یہی نمبر میرے پاس ہیں، اور میں براہ راست مریضوں کے فون کو اٹینڈ بھی کرتا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے مجھے لیٹ نائٹ بھی کافی فون کرتے ہیں، تو میں ان کو کائنڈلی یہ کہتا ہوں کہ مجھے 11 بجے کے سے پہلے فون کر لیا کریں، لیٹ نائٹ نہ کیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے جیسی جو لوگ مس کال کریں گے انہیں میں فوری طور پر اپنے کلینک کا ایڈریس جو ہے میرے جو اسسٹنٹ ہے وہ فوری طور پہ بھیج دیتے ہیں، ایڈریس، ٹائمنگ وغیرہ ساری چیزیں۔ میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں اپنا ایڈریس اور ٹائمنگ۔ ناظرین یہ میں گلستان جوہر کراچی کا علاقہ ہے، جہاں پر ایک سائڈ پہ گلستان جوہر ہے، دوسرے روڈ کے دوسری پاس جو ہے وہ گلشن اقبال ہے، بلاک 10A، راشد مناس روڈ، نزد لاسانیہ ریسٹورنٹ، گلیمر مال میں میرا مطب ہے۔ 11 بجے سے 2 بجے تک بیٹھتا ہوں دن میں، اور شام کو 4 سے رات 9 بجے تک ہوتا ہوں، اور میرا دن ہے اتوار، پیر، منگل اور بدھ، ان 4 دن میں یہاں پہ وزٹ کرتا ہوں۔ دور دراز کے علاقے کے لوگ مجھے واٹس ایپ پر اپنا مکمل وائس میسیج بھیجیں، اپنے مرض سے متعلق شہر، عمر اور تمام تفصیلات بنا کر بھیجیں، اور مکمل اپنی رپورٹس بھیجیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو ہوم ڈیلیوری، ہماری ساری میڈیسن ہوتی ہے، اور جتنی یہ میڈیسن ہماری رکھی ہوئی ہے یہ کہیں کسی دکان پہ نہیں ملتی، یہ باقاعدہ آن لائن ہم آپ کو میڈیسن بھیجتے ہیں۔ آپ کہیں سی شاپ پہ، میڈیکل سٹور پہ یہ دوائیں تلاش مت کیجیے، اس لیے آپ کو فریش، تازہ اور زود اثر ادویات جو ہیں براہ راست ہم بھیجتے ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ اور پروفیسر صاحب کو آپ ابھی پروگرام کے بعد کال کیجئے گا، اور اس پروگرام کو اگر آپ نے مس کر دیا تو رات کو ریپیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، 12 بجے آپ اس شو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے ابھرتے سورج کی طرح۔ اللہ حافظ۔